محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اس حدیث پر پختہ یقین ہو کہ اللہ نے مجھے یہ موقع عطا کیا، یقیناً میرے ساتھ میرے رب نے، رب العالمین نے بھلائی کا ارادہ کیا، اس نے کروڑوں اربوں انسانوں میں سے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کو سیکھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ رہا ہوں۔ یہ میرے رب نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، میں دین کی سمجھ بوجھ کو حاصل کر رہا ہوں، اس پر مجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فنقول الحمد للہ رب العالمین نشکرہ سبحانہ وتعالی۔ یوم نبوی میں نماز فجر کی تیاری، اس سے پچھلے سیشن میں آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے مسجد کی طرف جاتے ہوئے کی دعا پڑھی تھی، اللہم اجعل فی قلبی نورا، بڑی خوبصورت دعا پڑھی، اور اس کے ساتھ ہمارا کل کا لیسن مکمل ہوا تھا۔ آج کے لیسن میں ہم اپنے سبق کو یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ یوم نبوی میں نماز فجر کی تیاری، یوم نبوی میں نماز فجر کی تیاری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کا رخ کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا، اور مکمل دعا جو بتائی گئی تھی۔ مسجد نبوی میں جب داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں پاؤں، اپنا دایاں جو قدم ہے اس کو پہلے رکھتے ہیں مسجد میں داخلے کے وقت، جیسا کہ مستدرک حاکم جو کہ کتاب ہے حدیث کی، بڑی اہم کتاب، اس کی حدیث آپ کے سامنے درج ہے، بالکل صحیح حدیث، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من السنتی، یہ سنت میں سے ہے۔ اور یاد رکھیے جب بھی کوئی صحابی آ کر یہ کہے من السنہ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرفوع حدیث ہے، یعنی صحابی کا یہ کہنا من السنہ، اس کے لیے حکم الرفعی، مرفوع حدیث کا حکم ہے۔ کہتے ہیں من السنہ، سنت میں سے ہے کیا؟ اذا دخلت المسجد، کہ آپ جب مسجد میں داخل ہو، ان تبدأ برجلک الیمنی، کہ آپ اپنے دائیں پاؤں کو پہلے رکھیں، وَإِذَا خَرَجْتَ، اور جب آپ نکلیں، أَن تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى، تو آپ اپنے بائیں قدم کو پہلے نکالیں۔ نکلتے ہوئے پہلے کیا کیا جائے گا؟ دایاں نہیں بلکہ بایاں پاؤں مسجد سے نکالا جائے گا، اور داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں مسجد میں پہلے داخل کیا جائے گا۔ اور آپ کے علم میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں، اور ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کو پسند کیا کرتے تھے۔ تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا کیا جائے گا؟ دائیں قدم کو پہلے رکھا جائے گا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے؟ دونوں طرح کی دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح احادیث کے اندر ثابت ہیں، حدیث آگے آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ آپ کے علم میں جو ہم نے بچپن سے یاد کی ہے وہ ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، حالانکہ یہ اضافہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور اسی طرح دوسری دعا کیا ہے؟
اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ بھی بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے، حدیث آگے آ رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخلے کے وقت یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ جی احادیث بھی دیکھ لیجئے، پہلی حدیث سنن ترمذی، دوسری حدیث سنن ابی داؤد، دونوں حدیث بالکل صحیح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے صلی علی محمد وسلم تو کیا کرتے؟ درود و سلام بھیجتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اپنے اوپر، وقال، اور کہتے رب اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، وفتح لی ابواب رحمتک، اور اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے جو مساجد ہیں یہ اللہ کی رحمت کا گھر ہوا کرتی ہیں، یہ مساجد یہ اللہ کی رحمت کے نزول کی جگہ ہوا کرتی ہیں، جہاں پر اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے قیام ہوتا ہے، سجدے ہوتے ہیں، رکوع ہوتے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ بلند ہوتے ہیں۔ یہ مساجد اللہ کی رحمتوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ تو دعا کیا ہونی چاہیے مسجد میں داخلے کے وقت؟ وفتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت دعا۔ دوسری حدیث دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان اذا دخل المسجد، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے قال، فرماتے، کیا فرماتے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ اکبر۔ تو ان احادیث پر بھی ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے پوری زندگی، یہ نہیں کہ ہم ایک ہی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بلکہ اضافے کے ساتھ ان دعاؤں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ جو پہلی حدیث آپ نے پڑھی نا سنن ترمذی کی، اس حدیث میں دیکھیں صلی علی محمد وسلم، صلاۃ و سلام دونوں کا ذکر ہے۔ تو مسجد میں داخلے کے بعد کیا کہا جائے گا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اب جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو یہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہوتا۔ یہ اتنا افضل وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمذی کی حدیث کے الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان و اقامت کے درمیان دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اکثر اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مسجد میں پہنچے، کوئی جاننے والے مل گئے، ان کے ساتھ گپوں میں مصروف ہو گئے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ مسجد میں پہنچے، دیکھا ابھی نماز کے اندر کچھ ٹائم ہے اور ہم نے اس ٹائم کو ضائع کر دیا۔ آپ کے دل کے اندر یہ شعور اور اس حدیث کی اہمیت ہونی چاہیے کہ اگر مجھے 1 منٹ بھی ملا ہے تو میں یاد رکھوں کہ یہ وہ وقت ہے جو دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ بولیے، یہ وہ وقت ہے جو دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ دعا کی قبولیت کے اوقات آج پہلا وقت آیا، آنے والے دنوں کے اندر باقی وقت آتے رہیں گے۔ دعا کی قبولیت کا وقت کیا ہے؟ اذان اور اقامت کے درمیان۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ۔ اب نماز کی اقامت کہی جاتی، مسجد نبوی سے یہ آواز بلند ہوتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اقامت کے الفاظ بلند ہوتے۔ اقامت کے الفاظ کی دلیل کے اندر آپ اس طویل حدیث مبارکہ کو جان سکتے ہیں، اور اس حدیث کا تعلق اذان کے ساتھ بھی ہے اور اس حدیث کا تعلق اقامت کے ساتھ بھی ہے۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد الربی، یاد رکھیے عبداللہ بن زید 2 ہیں، صحابہ کرام میں عبداللہ بن زید کتنے ہیں؟ 2۔ ایک عبداللہ بن زید بن عبد الربی ہیں اور دوسرے ہیں عبداللہ بن زید بن عاصم، دونوں انصاری صحابی ہیں۔ جن کو آذان دکھائی گئی تھی خواب میں وہ ہیں عبداللہ بن زید بن عبد الربی۔ کون ہے عبداللہ بن زید بن عبداللہ بن زید بن عاصم نہیں، بلکہ عبداللہ بن زید بن عبد الربی ہیں جن کو آذان کے الفاظ خواب میں دکھائے گئے تھے۔ خواب کے اندر ایک شخص آیا ان کی خواب میں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ناقوس جو کہ ایک آواز کو بلند کر کے لوگوں کو جمع کرنے کا طریقہ کار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو خواب کے اندر یہ دکھلایا گیا کہ ایک شخص آیا اور اس شخص نے اس کے ہاتھ میں وہ ناقوس تھا جس کے ذریعے وہ آواز کو بلند کیا جاتا ہے، سینگ نما۔ اب عبداللہ بن زید نے ان سے خواب میں چونکہ دیکھے، خواب سے پہلے یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ناقوس کی تلاش میں ہے تاکہ لوگوں کو جمع کرنے کا کسی طریقے پر اتفاق کیا جائے۔ تو اس شخص نے جب وہ آیا تو عبداللہ بن زید نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ ناقوس مجھے بیچو گے؟ انہوں نے کہا وما تصنع به، آپ اس کا کیا کریں گے؟ قلت، کہتے میں نے کہا کہ ندعو به الى الصلاۃ، ہم لوگوں کو نماز کی دعوت دیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز پر تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فقلت له بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، آپ رہنمائی کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا تقولو، تم ایسے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الی آخر، یعنی اذان کے کلمات سکھا دیے۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ جب کلمات سکھا دیے، سنن نبی داؤد کی بالکل صحیح حدیث آپ کے سامنے درج ہے، یہ کلمات سکھا دیے، قال، کہتے ہیں ثم استأخر عنی غیر بعید، میں پوائنٹر کو اس جگہ پر رکھتا ہوں جہاں پر ہم پہنچے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر وہ کچھ دیر ٹھہرا، یہاں تک کہ اس نے کہا اذا اقمت الصلاۃ تقول اذا اقمت الصلاۃ، جب تم نماز کو قائم کرو تو تم نے ایسے کہنا ہے، کیسے؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب عبداللہ بن زید بن عبد ربی کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میری خواب میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر مجھے یہ الفاظ سکھائے آذان اور اقامت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی؟ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا رؤیا حق، یہ تو حق خواب ہے، یہ تو حق خواب ہے، بالکل سچا خواب ہے، انشاءاللہ۔ کیا فرمایا؟ انشاءاللہ۔ پھر حکم دیا فقم مع بلال، حضرت عبداللہ سے فرمایا، عبداللہ بن زید بن عبد ربی سے کہ بلال کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، جو الفاظ آپ نے خواب میں دیکھے سنے، حضرت بلال کو بھی وہ پڑھ کر دکھائیے۔ فَلْيُؤَذِّن بِهِ، حضرت بلال آذان کہیں گے، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِّن، کیونکہ حضرت بلال کی آواز آپ سے بھی زیادہ بلند اور خوبصورت ہے۔ تو یہ آذان کا بیک گراؤنڈ ہے اور اقامت کا بیک گراؤنڈ ہے کہ صحابی رسول کو خواب کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ الفاظ دکھائے گئے تھے، اور وہ جو رجل تھا وہ یقیناً کوئی فرشتہ یا پھر اللہ کے حکم سے جو بھی تھے، انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو اذان کے یہ الفاظ سکھائے۔ اب جب یہ بات حضرت عمر نے سنی، وہ اپنے گھر کے اندر تھے، حضرت عمر نے جب پہلی مرتبہ اذان کی آواز کو سنا، اب وہ جلدی جلدی آئے اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا والذی بعثک بالحق لقد رأیت مثل الذی رأى، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میں نے بھی ویسا ہی خواب دیکھا جیسا کہ عبداللہ نے دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلِلَّهِ الْحَمْدِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی یہ خواب حضرت عمر کو بھی دکھلایا گیا تھا اور حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو بھی دکھلایا گیا تھا۔ بارک اللہ فیکم۔ تو یہ وہ اقامت اور اذان کے الفاظ والی معروف حدیث ہے جس میں پہلی اذان کا ذکر ملتا ہے۔ جی، یہاں پر ہم ایک کوئز لیتے ہیں، بڑا ہی خوبصورت کوئز آپ کے سامنے، جو زوم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سامنے پول لانچ کیا جائے گا، جو فیس بک یا یوٹیوب پر ہمیں سن رہے ہیں وہ چیٹ کے اندر جواب دے سکتے ہیں۔ جی، آپشن سلیکٹ کیجئے، جن کو خواب میں اذان دکھائی گئی وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم تھے، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب تھے، یا حضرت عبداللہ بن مسعود تھے؟ چاروں میں سے درست آپشن کو سلیکٹ کیجئے۔ بارک اللہ فیکم۔ درست جوابات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مولانا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کلیئر ہے سب کچھ؟ تو اسی میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ بار بار گردن چوک کے دیکھ دی ہو، میں کہنا شاید کوئی مسئلہ بڑھ گیا، میں ادھر دیکھنے لگا سامنے۔ چلو الحمدللہ۔
جی بارک اللہ فیکم، 1 منٹ کا ٹائم تھا آپ کے پاس جس میں سے 40 سیکنڈ گزر چکے ہیں، صرف 20 سیکنڈ کا ٹائم باقی ہے۔ ماشاءاللہ 162 لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اللہ اکبر، کتنے تقریباً 45 کے قریب لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول نہیں ہوا۔ درست آپشن کو سلیکٹ کیجئے، چیٹ میں آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے پولنگ کی ونڈو میں جواب دینا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی بھی 90 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پولنگ میں حصہ نہیں لیا زوم پر۔ تو چلے میں پولنگ کو روکتا ہوں، آپ کے ساتھ ریزلٹ شیئر کرتا ہوں۔ بارک اللہ فیکم، آپشن نمبر 2 از دا کریکٹ آنسر، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربی۔ جن کو اذان دکھائی گئی تھی وہ کون تھے؟ عبداللہ بن زید بن عبد ربی، یہ بھی انصاری ہیں۔ دوسرے عبداللہ بن زید بن عاصم، یہ دوسرے صحابی ہیں، ان کو اذان نہیں دکھائی گئی تھی۔ جن کو اذان دکھائی گئی وہ کون تھے؟ عبداللہ بن زید بن عبد ربی۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم، آپ لوگوں نے اپنا رزلٹ بھی دیکھ لیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی اقامت کہہ دی جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی درستگی فرمایا کرتے۔ کیا فرماتے؟ صفوں کی درستگی فرماتے۔ پہلے حدیث سن لیجئے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے، فقال، اور فرمایا، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے رب کے ہاں صف بناتے ہیں؟ تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے رب کے ہاں صف بناتے ہیں؟ فقلنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، ذرا بتلائیے کہ فرشتے کیسے اللہ کے ہاں صف بندی کرتے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یتمون الصفوف الاول، پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفْ، اور صف کے اندر سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، یعنی صف کے اندر مل کر کھڑے ہوتے ہیں اور پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ ہے فرشتوں کی اللہ کے سامنے صف بندی کا طریقہ۔ تو تم ایسے صف کیوں نہیں باندھتے جیسے فرشتے اللہ کے ہاں صف باندھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بھی فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم نے 4 احادیث کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ سے پہلے جو الفاظ بیان فرمایا کرتے، تکبیر تحریمہ سے پہلے جو الفاظ بیان فرمایا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے، فرمایا کرتے، اقیموا صفوفکم وتراصوا، اپنی صفوں کو قائم کرو اور مل کر کھڑے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، رصوا صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق، گردنیں قریب قریب کر لو، گردنیں نرم کر لو، قریب قریب ہو جاؤ، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ صفوں کو سیدھا کیا جائے۔ صفوں کا سیدھا کرنا یہ نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے، عباد اللہ، اللہ کے بندو، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، تم ضرور بضرور اپنی صفوں کو سیدھا کرو گے، او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، یا پھر اللہ رب العزت تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال دے۔ کیا مطلب؟ یا تو تم صفیں سیدھی کرو گے، صفوں کے اندر مل کر کھڑے ہوگے، یا پھر اللہ رب العزت تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا، مخالفت۔ تو مسلمانوں کا آپس میں باہمی محبت، پیار، اجتماعیت، اخوت کا ایک بہت بڑا سبب ہے صفوں کو درست کرنا، مل کر کھڑے ہونا، پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرنا، اس کے بعد پچھلی صفوں میں کھڑے ہونا۔ اتنی تاکید فرمائی کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پر تشریف لاتے، اقامت کہہ دی جاتی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مصلی کو چھوڑ کر صفوں کے اندر چلے جایا کرتے تھے، اور جا کر کسی صحابی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو پیچھے کی طرف دھکیلتے اور فرماتے کہ اپنا سینہ اندر کر لو، مطلب یہ کہ ان کا سینہ سب سے بہت زیادہ، وہ سب سے آگے نکلے ہوتے، تو ان کو کہا جاتا کہ آپ سب تھوڑا پیچھے ہو جائیں تاکہ سب بالکل برابر ہو جائے۔ اتنا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فرمایا کرتے تھے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی اب ہم آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر کی طرف۔
آپ کے علم میں ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں گے تو تحیت المسجد بھی پڑھی جائے گی. ہم نے اس مقام پر اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ آنے والے سیشنز میں انشاءاللہ جہاں پر جمعے کی نماز کا ذکر آئے گا وہیں پر تحیت المسجد کا تفصیلی ذکر آئے گا. حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بالسورہ فیرتلها حتی تکون اطول منها حتی تکون اطول من اطول منها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سورت پڑھتے تو ترتیل کے ساتھ پڑھتے. کیسے پڑھتے؟ ترتیل کے ساتھ پڑھتے، یہاں تک کہ آپ اس کو طویل کرتے، آپ اس کو کھینچتے. اللہ اکبر. اور دوسری حدیث کے اندر کیا الفاظ ہے؟ مترسلن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات میں کیا کیفیت ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے مترسلن، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ٹھہر ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بولیں پڑھا کرتے تھے. بعض حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ ہر آیت کے درمیان وقفہ کیا کرتے. سورۃ الفاتحہ سے ابتدا کرتے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک آیت میں ٹھہر کر اس کے بعد اگلی آیت پڑھا کرتے. حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات میں ایسی نماز نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 آیات کو ایک ہی مرتبہ پڑھا ہو. تو اس وجہ سے مترسلن مترتلن یا یرتلها فعل مضارع کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ٹھہر ٹھہر کر آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہری نمازیں ہوتی تھیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا. اور فجر کی نماز بھی کیا ہوتی تھی؟ جہری نماز ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر میں قرات کتنی ہوتی؟ مختلف صحابہ اس کے بارے میں مختلف واقعات کو بیان کرتے ہیں. ہم آپ کے سامنے 4 احادیث کو بیان کرتے ہیں جن سے ہمیں فجر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کا اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر میں قرات کتنی ہوا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قاف والقرآن المجید یا پھر اس کی مانند کوئی سورت پڑھا کرتے تھے. قاف، سورت قاف یا اس کی مانند، یعنی اتنی جو آپ کہہ لیجئے کہ سورت کے آیات کی تعداد میں اور اس کو پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے تو اتنی ہی، یا تو سورت قاف پڑھا کرتے تھے یا اتنی ہی کوئی سورت پڑھا کرتے تھے. جی عبداللہ ابن سائب فرماتے ہیں صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث، اور 4 احادیث صحیح مسلم میں ہے. آخری حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور باقی 3 حدیث صحیح مسلم. عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتح مکہ ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی، پس سورت مؤمنون قد افلح المؤمنون شروع کی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہاں پر قرات کو روک کر رکوع میں چلے گئے. تیسری حدیث ہمیں ملتی ہے کہ عامر بن حریث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں سورت تکویر کی یہ جو آیات ہیں واللیل اذا عسعس، ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے. حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز میں جو تلاوت ہوتی تھی وہ 60 سے 100 آیات ہوا کرتی تھی. کتنی تلاوت ہوا کرتی تھی؟ بولیں 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز میں معمول ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ اگر وہ ہفتے کے دنوں میں جمعے کا دن ہوتا تو جمعے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورت سجدہ کی تلاوت کیا کرتے اور دوسری رکعت کے اندر سورت الانسان یا سورت الدہر، اس کا نام سورت الانسان یا سورت الدہر آپ کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح ہمیں مصاحف کے اندر مختلف قرآن مجید کے نسخوں میں دکھائی دیتا ہے. سورت الانسان یا سورت الدہر جو کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعے کے دن ان دونوں سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد اور اسی طرح دیگر نمازوں کو بھی ادا کرنے کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
ان نمازوں کو ادا کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ صحابہ کی جانب رخ انور کو کر کے بیٹھتے، صحابہ کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائل ہو کر بیٹھتے، اور کیسے بیٹھا کرتے تھے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ایک صف کی دائیں طرف ہے اور ایک صف کی بائیں طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھتے کہ جو دائیں طرف صف والے ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکمل چہرہ انور کو دیکھ سکتے تھے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم جب مسجد میں آتے تو صف کی دائیں جانب بیٹھنے کی حرص کیا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے بعد ہلکا سا رخ دائیں طرف کر کے تشریف رکھیں گے تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے رہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منور چہرہ کو ہم دیکھتے رہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہوا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، جو جماعت کروانے والے ائمہ ہیں ان کے لیے ایک سنت پر عمل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جی تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سلام پھرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار شروع کر دیتے۔ اس سلائیڈ میں اور آنے والی سلائیڈز کے اندر نماز کے بعد کے ذکر و اذکار ہیں۔ کون سے ذکر و اذکار جی؟ نماز کے بعد کے ذکر و اذکار۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد کے اندر جب آپ نماز پڑھیں گے تو ذکر و اذکار کریں گے، گھر کے اندر جب عورتیں خاص کر یا مرد کسی مجبوری جیسے کہ وبا کے دنوں میں گھروں میں نمازیں پڑھنی پڑیں، مرد جب گھر میں یا عورتیں جب گھروں میں نماز پڑھیں گی تو گھروں کے اندر ذکر و اذکار نہیں کیے جائیں گے، نہیں، گھروں میں بھی ویسے ہی ذکر و اذکار کیے جائیں گے جیسے کہ مساجد کے اندر ذکر و اذکار کیے جائیں گے۔ میری بہنیں، ان کا بھی یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جیسے ہی سلام پھیریں تو کیا کریں، وہ فوراً ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ذکر و اذکار کرتے اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ اکبر کی آواز سے کبھی کبھار ہم پہچانا کرتے جب بعض صحابہ بچپن کی حالت میں باہر کھیل رہے ہوتے اور وہ انہیں تکبیر کی آواز آتی اللہ اکبر تو انہیں پتہ چل جاتا کہ نماز مکمل ہو چکی ہے، اللہ اکبر۔ پھر کیا فرماتے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کو بلند کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر کیا فرماتے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ایسے بھی، یا پھر تبارکت ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو بھی سلامتی والا ہے اور سلامتی ہے بھی تیری ہی طرف سے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت والے رب، اے ذو الجلال والاکرام۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اس آواز کو بلند کرتے۔ پھر صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے، اذا فرغ من الصلاۃ وسلم، جب نماز سے فارغ ہوتے اور سلام پھیر چکتے تو کیا فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ اکبر۔ یقین جانیے دن کے اندر 5 مرتبہ جب یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھی جائے تو بتائیے وہ انسان کیا کسی کا محتاج ہو سکتا ہے اپنے رب کے علاوہ؟ اللہ اکبر۔ کیا فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ترجمہ سنیے، فرماتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، بادشاہی بھی اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں بھی اسی کی ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یقین کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، اے اللہ جو تو دے اسے کوئی نہیں روک سکتا، کیسی کوئی آ کر مجھے نقصان پہنچانے کی یا میرے رزق کو روکنے کی کوشش کرے گا، اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، اے اللہ
جس کو تو روکے اسے کون دے سکتا ہے؟ وہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، اے اللہ کسی بزرگی والے کی بزرگی تیری بزرگی سے زیادہ فائدہ دینے والی نہیں. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، اے اللہ جو بزرگی فائدہ دے سکتی ہے جو وہ صرف تیری بزرگی ہے. تو شان والا ہے جو کہ نفع دے سکتا ہے. جو تو روکے وہ کوئی دے نہیں سکتا، جو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو دیکھیے ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو، اس ذکر کو کیا کرتے تھے. کتنا خوبصورت ذکر ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ بھی ذکر کیا کرتے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. ترجمہ سنیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس حقیقی معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے. وَلَهُ الحمد، تعریفات اسی کی ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. کل بھی ذکر کا ترجمہ گزرا تھا، لا حول ولا قوة الا باللہ. نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی طاقت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ، وہ اکیلا معبود ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے. وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، ہم نہیں عبادت کرتے مگر اس اکیلے کی. لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، یہ جو نعمتیں ہیں یہ اسی کی طرف سے ہیں، فضل اسی کی طرف سے ہے. وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور بہترین ثنا بھی اسی کے لیے ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، مخلصین لہ الدین، کوئی حقیقی معبود نہیں اس کے علاوہ. مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ گزرے، انہیں اگرچہ یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. تو آپ یہ دیکھیے اس ایک ذکر کے اندر کتنی مرتبہ توحید کا اقرار کیا گیا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ، شمار کیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پھر آگے چل کر دوبارہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ بھی توحید ہے. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، پھر لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ اکبر، ایک ذکر کے اندر 8 مرتبہ ایسے کلمات ہیں جو کہ توحید، اور باقی کلمات بھی توحید پر دلالت کرتے ہیں. لہ الملک ولہ الحمد لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، یہ تمام کلمات توحید کے کلمات ہیں. اللہ اکبر. تو یہ نماز کے بعد درس، نماز کے بعد کے ذکر و اذکار، دیکھیں کتنے خوبصورت ذکر و اذکار ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر بھی کیا کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی. حضرت معاذ فرماتے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور کہا واللہ یا معاذ انی لا احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت معاذ بن جبل قیامت کے دن امت محمدیہ کے علماء کی قیادت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت معاذ آئیں گے اور امت کے علماء کا جو جھنڈا ہوگا ان کی قیادت کا، وہ حضرت معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا فرماتے ہیں؟ معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کیا ان کی قسمت، ان کے نصیبوں کے پر قربان جائیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ثم اوصیک یا معاذ، اے معاذ پھر میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں، اللہ تدعن دبر کل صلاۃ ان تقول، ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کہنا کبھی مت چھوڑنا. کیا الفاظ؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر کس چیز پر؟ کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں اور تیری اچھی عبادت کر سکوں.
ان 3 کاموں کے کرنے پر اے اللہ میری مدد کر۔ یہ الفاظ کب پڑھنے ہیں؟ نماز کے بعد، فجر کے بعد بھی، باقی نمازوں کے بعد بھی۔ ابھی تو آپ نماز پڑھ کر بیٹھے دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر کر سکوں۔ نماز پوری کی پوری ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پوری کی پوری ذکر ہے۔ لیکن نماز مکمل کرنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ وہی الفاظ، اللہ اللہ میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کر سکوں، وشکری کا، اے اللہ میں تیرا شکر کر سکوں، میری مدد کر۔ تو نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میری یہ پیشانی تیرے سامنے جھکی، میں نے نماز کو قائم کیا، اے اللہ مجھے میری مدد کر، مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیرا شکر کر سکوں۔ وحسن عبادتک، اور اے اللہ میں تیری مزید اچھی عبادت کر سکوں۔ شاید کہ میری اس نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی، خشوع خضوع کے اندر، نماز کے ارکان واجبات سنن کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اللہ میری مدد کر کہ اللہ میں اگلی نماز کو بہترین انداز کے اندر پڑھ سکوں۔ حسن عبادتک، بڑی خوبصورت دعا، اور یہ دعا بھی ہم نے کب پڑھنی ہے؟ فرض نماز کے بعد۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا کرتے اور 34 مرتبہ پڑھا کرتے اللہ اکبر۔ تو ذرا غور کیجئے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے میتھ کے کلیے کے مطابق لکھ دیا 33 + 33 + 34، تو کتنا ہو جائے گا؟ ہاں جی، جواب کیا آ گیا؟ 100۔ مطلب یہ 100 کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو کتنی تعداد پوری ہوگی؟ 100 کی تعداد پوری ہو گئی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 33 مرتبہ، آپ 33 مرتبہ آپ کیا کریں گے؟ آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، اور یہ کتنی تعداد ہو جائے گی؟ یہ 99 ہو گئی، اور 100 کی تعداد کو پورا کریں گے اس ذکر سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ماشاءاللہ، کبھی آپ اس پر عمل کیجئے، کبھی آپ اس پر عمل کیجئے، سمجھا گی نا؟ یعنی کبھی سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ کر، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کر 100 کی گنتی پوری کیجئے، اور کبھی آپ کیا کیجئے؟ آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کر 99 ہو گیا، 100 کی گنتی پوری کیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، جس نے ہر فرض نماز کے بعد اس نے آیت الکرسی کو پڑھا، لم یمنعہ من دخول الجنہ، جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی چیز نہیں روکتی، الا یموت، سوائے اس کے وہ مر جائے۔ مطلب یہ کہ اس کی اور جنت کے درمیان میں اس کی موت ہے، جنت کے اور اس بندے کے درمیان میں کیا ہے؟ بولیں، اس کی موت ہے، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو لازم پکڑتا ہے۔ آیت الکرسی بڑی خوبصورت آیت، آپ سب کو ماشاءاللہ یاد بھی ہے، ہمارے گھرانوں میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اس کو یاد کیجئے، تاکہ نمازوں کے اندر اور نمازوں کے بعد جس کیفیت میں بیٹھتے ہیں اللہ کے سامنے مزید خشوع خضوع پیدا ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اور باقی نمازوں کے بعد بھی تینوں جو آخری صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کو فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ اور باقی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم۔ یہاں پر ہم ایک حدیث لیتے ہیں، یہ تو نماز کے بعد ذکر و اذکار کا ذکر چل رہا تھا، اب ہم ایک حدیث لیتے ہیں جس حدیث کے اندر ہم نے ایک بڑی خوبصورت حدیث، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی یصلی فیہ، فرشتے کسی بندے پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے مصلی والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔
بڑی عظیم حدیث. دیکھیں اس حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کر رہا ہے، بس وہ بیٹھا ہوا ہے نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، فرشتے اس پر درود بھیج رہے ہیں. اب فرشتوں کے درود سے کیا مراد ہے؟ یہ جو الفاظ ہیں نا، الملائکۃ تصلی علی احدکم، فرشتے درود بھیجتے ہیں، کیا مراد ہے اس کے درود بھیجنے سے، فرشتوں کے درود بھیجنے سے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس بندے پر درود بھیج. اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحم کر. اور ایک حدیث کے الفاظ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کو بخش دے. اے اللہ اس بندے پر رحم کر، اے اللہ اس بندے کو بخش دے. شرط کیا ہے اس فضیلت کو پانے کی؟ فرشتوں کے ثواب کو یا فرشتوں کی دعا کو پانے کی شرط کیا ہے؟ ما لم یحدث فیہ ما لم یؤذی فیہ، جب تک کہ وہ بے وضو نہیں ہوتا. اپنی جگہ پر بیٹھا ہے فرض نماز ادا کرنے کے بعد، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، ہاں جب تک بے وضو نہیں ہوتا. ما لم یؤذی فیہ کا مطلب بھی وہی ہے، بے وضو ہونا. مطلب جب وہ بے وضو ہوگا تو مساجد یا جس جگہ پر نماز ادا کی جاتی ہے، مصلی، وہ کیا ہے؟ بولے وہ اللہ کے گھر ہیں، وہ اللہ کے گھر ہیں، وہاں پر فرشتے بھی ہوتے ہیں. تو شاید کہ وضو ٹوٹنے سے فرشتوں کو وہ تکلیف پہنچائے، تو جب تک وہ تکلیف نہیں پہنچاتا، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے. اللہ اکبر. یہ بڑی خوبصورت حدیث. حتیٰ کہ میں نے بعض علماء سے یہ سوال کیا کہ اس حدیث کی فضیلت میں کیا صرف وہ جگہ شامل ہے جس جگہ نے بندے نے بیٹھ کر نماز پڑھی، یا پوری مسجد؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی فضیلت میں پوری مسجد شامل ہے. جب تک وہ مسجد میں موجود رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی فضیلتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نماز کے بعد فوراً اٹھ کر نہیں چلتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے رہتے تھے، مصلی پر بیٹھے رہتے، صحابہ بیٹھے رہتے. کیا گفتگو ہوتی وہ ہم آنے والی سلائیڈز کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کے بعد کا معمولات کیا ہوا کرتے تھے. فجر کے بعد کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے؟ اس کی ابتدا ہم نے کی نماز کے بعد کے ذکر و اذکار سے، اور الحمدللہ ہم نے ان مکمل ذکر و اذکار کو دیکھا. اور بعض ایسے ذکر و اذکار بھی ہیں چونکہ کورس مختصر ہے ان کا ذکر نہیں کیا گیا. اصل میں مقصد آپ کو شوق دلانا تھا. اب آپ لوگ جستجو کیجئے، دعاؤں کی جو کتاب حصن المسلم ہے، خوبصورت کتاب، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے اندر مکمل ذکر و اذکار اعراب کے ساتھ درج ہیں. یہ سلائیڈز آپ کو سینڈ کر دی جائیں گی، یہاں سے یاد کیجئے، حصن المسلم سے یاد کیجئے. چھوٹے چھوٹے کارڈز ملتے ہیں، ان سے یاد کیجئے. اپنی اور اپنے بچوں کی عادت بنائیے کہ وہ فرض نماز کے بعد کیا کریں؟ وہ ذکر و اذکار کریں. حتیٰ کہ عورتیں گھروں کے اندر ہیں وہ بھی سلام پھیر کر سیم یہی ذکر و اذکار کریں گی. اور جب تک وہ اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھی رہیں گی وہ بھی اس حدیث کی اجر و ثواب میں شامل ہوں گی. بچے نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کریں گے چاہے وہ گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. جی اب ہم آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد از فجر کے معمولات کی طرف. اگر ہم اس کا گہرائی میں جا کر مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طرح کے اعمال ہمیں فجر کے بعد دکھائی دیتے ہیں. سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ ذکر و اذکار. چاہے وہ نماز کے بعد کے ذکر و اذکار ہیں یا صبح کے ذکر و اذکار. ٹھیک ہے نا؟ نماز کے بعد کے ذکر و اذکار ہم نے پورے پڑھ لیے. صبح کے جو ذکر و اذکار ہیں وہ آگے چل کر آ رہے ہیں، آج ہی ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فجر کے بعد معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار کیا کرتے تھے. نمبر 2، صحابہ سے گفتگو کرتے اور واضح و اصلاح کرتے. صحابہ سے گفتگو کرتے اور انہیں واضح و نصیحت کرتے. صحابہ سے گفتگو کرنا، بولیے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کے بعد کیا تھا؟ ایک طریقہ کار تھا، معمولات میں سے تھا. نمبر 3، صحابہ سے خوابوں کے بارے میں استفسار کیا کرتے. خوابوں کے بارے میں پوچھتے، کیا آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیر فرمایا کرتے. کبھی صحابہ کہتے اگر ہم نے نہیں دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنا خواب انہیں سنایا کرتے کہ میں نے آج کی رات یہ خواب دیکھا. اور انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو یہ فجر کے بعد کے معمولات ہیں.
ذکر و اذکار الحمدللہ ہم نے نماز کے بعد کے ذکر و اذکار پڑھ لیے، صبح کے ذکر و اذکار آگے چل کر آ رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں صحابہ سے گفتگو، واض و اصلاح، خوابوں کے بارے میں استفسار اور ان کی تعبیر۔ جی سب سے پہلے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدے کے کسی مسئلے میں خرابی دکھائی دیتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کرتے۔ مثلا ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخلے کے ارادے سے گئے اور وہاں پر صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ رات کو بارش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ دن قیام کیا، 2 یا 3 دن مختلف سیرت کی کتابوں کے مطابق، تو رات کو بارش ہوئی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح فجر کی نماز پڑھائی، اقبل علی الناس، تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ حدیث قدسی، اللہ نے فرمایا، اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، میرے بندوں میں سے بعض میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، اس حالت میں انہوں نے صبح کی، اور بعض کفر کرنے والے ہیں، اس حالت میں انہوں نے صبح کی۔ یعنی جب لوگوں نے صبح کی تو بعض نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں صبح کی۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ، جس نے یہ کہا، مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، یہ الفاظ بڑے خوبصورت الفاظ، جس نے یہ کہا نا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش برسائی گئی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، تو وہ مجھ پر ایمان لایا اور اس نے ستاروں کا انکار کر دیا۔ بولیے، وہ مجھ پر کیا کیا؟ ایمان لایا اور اس نے ستاروں کا انکار کیا، ستاروں کے ساتھ کفر کیا۔ اور اللہ نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اور جس نے یوں کہا، مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش نازل ہوئی ہے، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، تو اس نے میرا کفر کیا۔ اللہ نے فرمایا اس نے میرے ساتھ کفر کیا، وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، وہ ستاروں پر ایمان لایا، ستاروں پر ہی ایمان لایا۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت حدیث۔ یہ فجر کے بعد کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ اس سے پہلے تو ہمیں یہ سنت الفاظ پتہ چلتے ہیں کہ اگر بارش نازل ہو تو کیا الفاظ کہے جائیں گے؟ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش نازل کی گئی۔ بڑے خوبصورت الفاظ۔ نمبر 2، دوسری جو چیز پتہ چلتی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عقائد میں سے ستاروں کی عبادت کرنا اور ان ستاروں سے اپنی ضروریات اور حاجات کو ماننا، یا یہ سمجھنا کہ ستاروں کی وجہ سے میرے شب و روز کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ آپ یقین جانیے، آپ نے اپنی اردو زبان کا ایک محاورہ سن رکھا ہوگا، نعوذ باللہ، وہ محاورہ کیا ہے؟ آپ کے ستارے گردش میں ہیں، آپ یہ کام مت کیجیے، آپ کے تو ستارے گردش میں ہیں۔ کبھی ہم مذاق کے اندر ایک دوسرے کو کہہ جاتے ہیں، آپ کیوں ایسے کریں، آپ کے ستارے، یار آپ سفر نہ کریں، آپ کیوں کاروبار کریں، تیرے تو ستارے گردش میں ہے۔ یہ کفریہ کلمہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرنے والا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ ان لوگوں کا ہے جو ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں اور ستاروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ستاروں کی وجہ سے ہماری تقدیر کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ سٹارز کو، وہ ستاروں کو نہیں مانتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ستاروں کی وجہ سے ہماری تقدیر، یا پھر آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ نیوز پیپر میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کے سٹارز کیا ہیں۔ آپ کسی سے اللہ نہ کرے کہ پوچھیں، لیکن آپ پوچھیں تو وہ پوچھے گا آپ کا نام کیا ہے، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے۔ اچھا، آپ کی ڈیٹ آف برتھ فلاں مہینے کی ہے تو فلاں مہینے کا جو سٹار ہے وہ فلاں ہے۔ اچھا، فلاں جو سٹار ہے نا، اس ہفتے میں اس کے لیے یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور بندے کیا کرتے ہیں جی؟ بندے اس کام کرنے سے رک جاتے ہیں کہ سٹار اس ہفتے میرا وہ ستارہ گردش میں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔
یاد رکھیے اللہ پر ایمان رکھنے والے ایسے نہیں کرتے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولیے اس کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسے فرمایا. اور یہ فجر کے بعد کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھا کر صحابہ کی طرف مڑے، حضرت قیس ہی اس حدیث کے راوی اور واقعہ بھی انہی کا ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مڑے ہماری طرف، انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدنی اصلی، تو مجھے دیکھا کہ میں دوبارہ نماز پڑھنے لگا تھا. فجر کی نماز سے سلام پھر گیا تو حضرت قیس نے ارادہ کیا کہ اٹھ کر دوبارہ نماز پڑھنے لگے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تو کہا مہلن یا قیس، اے قیس ذرا ٹھہرو، اے قیس ذرا ٹھہرو، ذرا صبر کرو. اصلاتانی معن، کیا دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہو؟ اے قیس یہ کیا دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہو؟ ابھی تم نے فجر کی نماز سے سلام پھیرا اور ابھی تم دوبارہ نماز پڑھنے لگے ہو. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، انی لم اکن رکعت رکعتی الفجر، اے اللہ کے رسول یہ میں نے فجر کی 2 رکعات نہیں پڑھی تھی. اے اللہ کے رسول میں نے فجر کی 2 رکعات نہیں پڑھی تھی. اللہ کے رسول میں نے فجر کی 2 رکعات نہیں پڑھی تھی. بارک اللہ فیکم. جی قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا اذن، پھر کوئی حرج نہیں. بولے پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی کب کا واقعہ ہے؟ بولیں یہ واقعہ بھی کب کا ہے؟ یہ واقعہ بھی فجر کے بعد کا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی میں کوئی چیز دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اصلاح فرمایا کرتے. یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت قیس فجر کی 2 سنتیں فجر سے پہلے رہ گئی تھی وہ پڑھنے لگے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن، کوئی حرج نہیں، یعنی تم وہ 2 رکعات پڑھ لو. کیونکہ سنت یہی ہے کہ جب فجر کی نماز کھڑی ہو جائے تو آپ نے کوئی بھی فرض نماز، آپ جب مسجد پہنچے نماز کھڑی ہے تو سنت ادا نہیں کریں بلکہ فرض کے اندر شامل ہو جانا ہے، اور فجر کی 2 سنتیں فجر کے بعد ادا کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. جی اس سے پہلے کہ میں اگلی حدیث کی طرف بڑھوں، میں اپنی ٹیم کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سکرین بالکل کلیئر ہے؟ کیونکہ چیٹ کے اندر کچھ میسیجز دکھائی دے رہے ہیں سکرین کے بارے میں. تو واللہ شیخ صاحب ایک بار ری سٹارٹ کر لیں، یعنی کہ آپ سکرین دوبارہ شیئر کر لیں. فیس بک پہ شاید کچھ ڈسٹربنس آ رہا ہے. جی ضرور انشاءاللہ. سکرین تو بالکل ٹھیک ہے مولانا، جس طرح پہلے کھلی سی میں تو کچھ کہتے ہیں. جی ابھی آپ شیئر کر سکتے. جی بارک اللہ فیکم. میں نے سکرین دوبارہ سے شیئر کر دی. کلیئر ہے شیخ صاحب. چلیے الحمدللہ، احسن اللہ علیکم وبارک اللہ فیکم. جی فجر کے بعد کا ایک اور واقعہ سنیے. آپ معمولات نبویہ کو سن رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فجر کے بعد کے معمولات کو سن رہے ہیں، یوم نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کو جان رہے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرت ابو مسعود الانصاری روایت کرتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا اللہ کے رسول، آج فجر کی نماز سے میں اس وجہ سے لیٹ ہوا، فلاں کی وجہ سے جو انہوں نے نماز کو طویل پڑھایا. کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے عشاء کی نماز کو اتنا لمبا پڑھایا تھا کہ پھر فجر کی نماز میں میری تاخیر ہو گئی. مطلب کہ رات کو لیٹ سوئے اور فجر کی نماز میں وہ کیا ہوا، لا اتاخر عن صلاۃ الغداۃ، غدات صلاۃ الغداۃ سے مراد صلاۃ الفجر ہے، فجر کی نماز سے میں لیٹ ہو گیا. تو حضرت ابو مسعود الانصاری فرماتے ہیں فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط اشد غضبا فی موعظۃ منہ یومئذ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنے غصے کی حالت میں نہیں دیکھا جتنا کہ آپ اس نصیحت کے وقت غصے کی حالت میں تھے. ثم قال، پھر فرمایا یا ایھا الناس، لوگو، ان منکم منفرین، تم میں سے تو بعض ایسے ہیں جو متنفر کرنے والے ہیں، جو کہ لوگوں کو دور کرنے والے ہیں. فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُجِزْ، تم میں سے جو کوئی بھی نماز پڑھائے وہ مختصر پڑھائے.
بولے وہ کیا کرے؟ وہ مختصر پڑھائے. کیوں؟ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَّةِ، کیونکہ تم میں بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. دوسری حدیث کے الفاظ بھی یہ بھی ہیں کہ جب اکیلا پڑھے تو جتنی مرضی لمبی کرے، لیکن جب دوسروں کو پڑھائے تو نماز مختصر پڑھائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی صحابی فجر کے بعد کوئی ریکویسٹ لے کر آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اصلاح کر دیا کرتے تھے. پھر فجر کی نماز کے بعد کا ایک بہت ہی اہم کام وہ واعظ و نصیحت ارشاد فرمانا ہے. سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، دیگر بھی کئی کتب کے اندر ہے. حضرت عرباد بن ساریہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلاۃ الغداۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کے بعد یہ نصیحت کی. فجر کے بعد ہمیں یہ نصیحت کی. اچھا کیسی نصیحت تھی؟ موعظۃ بلیغہ، بڑی فصیح و بلیغ نصیحت کی. اچھا یہ کیسی نصیحت تھی؟ ذرفت منها العیون، آنکھیں بہہ پڑی، ووجلت منها القلوب، دل ڈر گئے. فقال رجل من اصحابہ، ایک شخص نے کہا آپ کے صحابہ میں سے، یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع، اے اللہ کے رسول یہ تو ایسی آپ نے ہمیں نصیحت کی ہے جیسے کہ کسی الوداعی شخص کی نصیحت ہوتی ہے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. والسمع والطاعۃ، اور سمع اور اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، سننا اور اطاعت کرنا. وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارا حکمران کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا. اچھا جب اختلافات ہوں گے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بَعْدِي، تم نے میری اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے. تم نے میری اور میرے خلفاء کے طریقے کو، سنت کو لازم پکڑنا ہے. اچھا کیسے؟ عَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اپنی داڑوں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم نے بچنا ہے نئے کاموں سے، بدعات سے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر دین کے اندر اضافہ نیا کام بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اچھا یہ نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمائی؟ دیکھیں حدیث کی پہلی لائن، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلاۃ الغداۃ، فجر کی نماز کے بعد. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو نصیحت فرمایا کرتے تھے وہ فجر کے بعد فرمایا کرتے تھے. آج کل ہمارے ہاں جو اکثر واعظ و نصیحت کی مجالس آپ کہہ لیجئے جو مغرب عشاء کے بعد طویل ٹائم کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر واعظ و نصیحت کی مجلس کب ہوا کرتی تھی؟ فجر کی نماز کے بعد، یا دیگر احادیث بھی آ رہی ہیں انشاءاللہ. ظہر کے بعد بھی نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن مغرب عشاء کے بعد یہ لوگوں کے آرام کا وقت ہوا کرتا تھا. جی یہ تو واعظ و نصیحت کا ذکر گزرا. اب ہم آتے ہیں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے خوابوں کے بارے میں استفسار کیا کرتے اور ان کی تعبیر فرمایا کرتے. سمرہ بن جندب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، اقبل علینا بوجہہ، تو ہمارے طرف اپنے پرنور چہرے کو موڑ کر بیٹھتے، متوجہ ہوا کرتے. فقال، اور فرمایا ایک مرتبہ، من رأى منکم اللیلۃ رؤیا، تم میں سے آج کس نے آج کی رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ قال، کہتے ہیں فإن رأى أحد قصها، اگر کسی نے دیکھا ہوتا کوئی خواب تو وہ بیان کرتا. فیقول ما شاء اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ما شاء اللہ. فسألنا یومن، ایک دن ہم سے سوال کیا. فقال، اور فرمایا، ہر راحد منکم رؤیا، کہ آج کے دن، آج کی رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں. قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لکنی رأیت رجلین اتیانی، میں نے آج کی رات خواب دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے. بس
اس سے آگے ہم حدیث کو نہیں بیان کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ آپ صحیح بخاری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خواب دیکھا. ٹھیک ہے؟ تو صحیح بخاری ہے اور آپ ہیں تو آپ اس سے تلاش کیجئے، جانچ پڑتال کیجئے، علماء سے پوچھئے کہ یہ خواب کیا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. اس وجہ سے نہیں ذکر کیا گیا کہ یہ بہت طویل حدیث ہے، شاید ہم صرف اس حدیث کے ترجمہ اور تشریح کی طرف گزرے تو ہمارا پورا ٹائم اسی حدیث میں مکمل ہو جائے گا. اس وجہ سے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ فجر کے بعد صحابہ کرام سے ان کے خوابوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور پھر ان خوابوں کی یا تعبیر فرمایا کرتے یا ماشاء اللہ کہا کرتے، اور صحابہ میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا ہوتا تھا صحابہ کو وہ بیان کیا کرتے تھے. بارک اللہ فیکم. جی حدیث نمبر بھی ہم نے نہیں لکھا، وجہ یہ ہے کہ مختلف نسخوں کے اندر حدیث کا نمبر مختلف ہو سکتا ہے، مختلف نسخوں کے اندر حدیث کا نمبر مختلف ہو سکتا ہے. میرے ساتھ جو علماء کرام کی ٹیم اس وقت بھی موجود ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز حدیث کا نمبر دیکھیے یا پھر یہ دیکھیے کس بک کے اندر کس چیپٹر کے اندر یہ حدیث ہے اور وہ چیٹ کے اندر سینڈ کر دیجئے تاکہ سب کے لیے ایک شوق کا باعث ہو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو جاننے کے لیے اس حدیث کو کھول کر پڑھیں. تو علماء کرام انشاءاللہ چیٹ کے اندر آپ کو اس حدیث کا مکمل حوالہ سینڈ کر دیں گے. جی اب ہم بڑھتے ہیں کہ فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صبح کے ذکر و اذکار ہوا کرتے تھے، صبح کے ذکر و اذکار، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. صرف میں آپ لوگوں کو مزید رغبت دلانے کے لیے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، چیٹ میں بتائیں یا کمنٹس کے اندر بتائیں کہ آپ صبح شام کے ذکر و اذکار کرتے ہیں؟ صبح کے ذکر و اذکار فجر کے بعد کیے جائیں گے، شام کے ذکر و اذکار عصر کے بعد کیے جائیں گے. بتائیے کیا آپ لوگ صبح شام کے ذکر و اذکار کرتے ہیں؟ یہ پہلا سوال. دوسرا، اگر آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں تو کیا آپ کو ان ذکر و اذکار کا معنی مفہوم آتا ہے تاکہ آپ کا ایمان ان ذکر و اذکار سے بڑھ جائے، ایمان تازہ ہو جائے وہ ذکر و اذکار کر کے؟ کیا آپ کو ان کے معنی اور مفاہیم آتے ہیں؟ کیا آپ کو ان ذکر و اذکار کی فضیلت پتہ ہے؟ آپ کیوں یہ الفاظ کہتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. تو آج کا لیسن ہم اس کو اگر مکمل ذکر و اذکار کا بھی نام دے تو یقیناً یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. ہم نے نماز کے بعد کے ذکر و اذکار جانے، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا کرے. ہم اب آنے والی سلائیڈز کے اندر ہم صبح کے ذکر و اذکار پڑھنے والے ہیں. ہم صبح کے ذکر و اذکار آنے والی سلائیڈز کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یہ ذکر پڑھا کرتے تھے جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعدہ. ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیکھیے تاکہ آپ کا شوق مزید بڑھ سکے، اور اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اس کو سوچ سمجھ کر کرنا شروع ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اصبحنا و اصبح الملک للہ، ہم نے بھی صبح کی اور ساری بادشاہت نے اللہ کے لیے صبح کی. والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ترجمہ گزر چکا. ربی، اے میرے رب، اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، خیر ما فی ھذا اليوم، آج کے دن میں جو خیر ہے اس کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما بعدہ، اور آج کے دن کے بعد بھی جو خیر ہے اس کا بھی سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کس چیز سے؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کس چیز سے؟ من شر ما فی ھذا اليوم، جو آج کے دن میں شر ہے، وشر ما بعدہ، جو آج کے دن کے بعد بھی شر ہے، اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. پھر کیا فرماتے ربی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ سستی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ کب ذکر کر رہے ہیں؟ فجر کے بعد صبح کے ذکر اس کا. اے اللہ سستی سے، کاہلی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. بندے شکایت نہیں کرتے جی سستی ہے، ڈیوٹی ٹائم سے نہیں ہوتی، پڑھائی ٹائم سے نہیں ہوتی، بچے سست ہیں. کیوں سست ہیں؟ کیا آپ کے بچے صبح کا ذکر و اذکار کرتے ہیں؟ اگر وہ صبح اللہ سے اٹھ کر یہ دعا مانگے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی اور کاہلی سے، وسوء الکبر، اور اے اللہ جو کبر کی برائی ہے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں،
یا بڑی عمر کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ربی اعوذ بک من عذاب فی النار، اے اللہ میں آگ کی عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وعذاب فی القبر، اور اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت دعا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے ذکر و اذکار میں یہ دعا پڑھا کرتے، جس میں باقاعدہ صبح کے لفظ ہیں، اصبحنا، ہم نے صبح کی۔ آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا، اے اللہ تیرے ہی ساتھ تو ہم نے صبح کی، اے اللہ تیرے ہی ساتھ یعنی تیرے ہی نام کے ساتھ ہم شام کی ہم نے، وبک نحیا وبک نموت، اے اللہ تیرے ہی ساتھ ہم مرتے ہیں، تیرے ہی ساتھ ہم جیتے ہیں، تیرے ہی نام کے ساتھ ہم جیتے ہیں، تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مرتے ہیں، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور اے اللہ اٹھ کر ہم نے تیری طرف ہی آنا ہے۔ عقیدہ آخرت، صبح صبح اپنے آپ کو عقیدہ آخرت یاد کروانا، صبح صبح اپنے آپ کو عقیدہ آخرت یاد کروانا۔ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اے اللہ یہ زندگی بھی تیری ہے، مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو تیری ہی طرف چل کر جائیں گے۔ نشور، نشور کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد کا جو چلنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نشور، قبروں سے نکلنا۔ اگلی ذکر نمبر 3 صبح کے ذکر و اذکار میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یصبح ویمسی، جس نے صبح کے وقت یا شام کے وقت یہ الفاظ کہے، کیا الفاظ؟ اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک، جس نے یہ الفاظ کہے، اعتق اللہ ربعہ من النار، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ومن قال مرتین، جس نے 2 مرتبہ کہے، اعتق اللہ نصفہ، ربعہ کا کیا مطلب؟ اللہ اس کا چوتھا حصہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ جس نے 2 مرتبہ کہے، اللہ رب العزت اس کا آدھا حصہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ من قالها ثلاثا، جس نے 3 مرتبہ کہے، اللہ رب العزت اس کا 3/4 آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور جس نے 4 مرتبہ کہے، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا، اگر اس بندے نے 4 مرتبہ یہ الفاظ کہے، أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ اس پورے کے پورے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت دعا۔ اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک، ایک حدیث میں بِأَنَّکَ بھی ہے اور ایک حدیث میں أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، ترجمہ بھی درج ہے۔ ذکر نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یہ ذکر فرمایا کرتے، اور اس کی فضیلت بھی سن لیجئے، بالکل صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد کی۔ حضرت عبداللہ بن غنام اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یصبح، جس نے صبح کے وقت یہ الفاظ کہے، کیا الفاظ؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، جس نے یہ الفاظ کہے، فقد ادى شکر یومہ، تو اس نے اس دن کے شکر کو ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، اس نے اس دن کے شکر کو کیا کیا؟ ادا کر دیا۔ ومن قال مثل ذلك حين يمسي، اور اگر اس نے شام کے وقت یہ الفاظ کہے، فقد ادى شکر لیلته، تو اس نے اپنی رات کا شکر بھی ادا کر دیا۔ صبح کے وقت کہے، آنے والے دن کا شکر ادا کر دیا، شام کے وقت کہے، رات کا شکر ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم دعا۔ اور انشاءاللہ جب ہم شام کے ذکر و اذکار پڑھیں گے عصر کے بعد، تو ہم دوبارہ ان حدیث کو پڑھیں گے، لیکن تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ یاد رکھیے، صرف آپ کو سلائیڈ دکھائی جائے گی کہ یہ آپ صبح کے ذکر و اذکار میں پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے تیسرے چوتھے سیشن میں انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے 4 ذکر و اذکار پڑھے نا، ان چاروں میں صبح کے الفاظ ہیں۔ یہ پہلا ذکر و اذکار اصبحنا و اصبح الملک للہ، یہ دوسرا اللہم بک اصبحنا، یہ تیسرا اللہم انی اصبحت، اور یہ چوتھا اللہم ما اصبح۔ تو چاروں میں کیا ہے؟ بولیے، چاروں میں صبح کے لفظ ہیں۔ اب ان ذکر و اذکار کی طرف جاتے ہیں
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کو کیا کرتے تھے، لیکن ذکر و اذکار میں صبح کے لفظ نہیں ہے، لیکن صبح اور شام کے وقت میں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یقول فی صباح کل یوم و مساء کل لیلۃ، جو بندہ بھی ہر دن کی صبح میں اور ہر رات سے پہلے جو شام ہے، ہر رات سے پہلے شام میں یہ الفاظ کہتا ہے نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ الفاظ کہتے ہیں کتنی مرتبہ؟ 3 مرات، 3 مرتبہ یہ الفاظ کہتے ہیں۔ فضیلت سنیے، لم یضرہ شیء، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو بندہ یہ الفاظ کہتا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سلف صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا حدیث پر یقین دیکھیے۔ سنن ترمذی میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے جو کہ ہم نے کورس میں شامل کیا، وَكَانَ أَبَانُ۔ اچھا جی، یہ جو حدیث بیان کرنے والے ہیں حضرت ابان ہیں، یہ ابان اس حدیث کو جب بیان کر رہے تھے تو ان کے جسم کی ایک سائڈ کو فالج ہو چکا تھا۔ اب جو بندے سن رہے تھے ان سے حدیث کہ جس نے صبح کے وقت یا شام کے وقت یہ 3 دفعہ یہ دعا پڑھی اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اب جب ابان نے اس حدیث کو بیان کیا تو سننے والے نے ابان کی طرف غور سے دیکھنا شروع کر دیا، یعنی ان کے جسم کا جو حصہ فالج والا تھا اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ اگر یہ حدیث ہے کہ 3 مرتبہ دعا پڑھنے سے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی تو یہ حضرت ابان کو فالج کیسے ہو گیا؟ گویا کہ ان کے ذہن میں یہ تھا، اس نیت سے وہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابان کو پتہ چل گیا۔ حضرت ابان نے کہا فقال له ابان، ابان کہتے ہیں ما تنظرو، کیا دیکھ رہے ہو؟ اما ان الحدیث کما حدثتک، حدیث تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو بیان کی ہے، ولیکن لم اقلہ، میں نے ان الفاظ کو نہیں کہا تھا یوم ایزن، اس دن جس دن مجھے فالج کا اٹیک ہوا میں نے ان الفاظ کو نہیں کہا تھا، لیمضی اللہ علیہ قدرہ، تاکہ اللہ رب العزت مجھ پر اپنی تقدیر جاری کر دے۔ مطلب کہ ان الفاظ کو اس دن میں حضرت ابان نے ان الفاظ کو نہیں کہا تھا، بھول گئے تھے یا کسی وجہ سے نہیں کہا تھا، تو اللہ رب العزت کی یہ تقدیر غالب آئی کہ اس دن ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ تو یہ دیکھیے ان سلف صالحین کا احادیث پر عمل اور یقین کے ساتھ عمل، جو اصل چیز یقین ہے، یقین کے ساتھ ان احادیث پر ان کا عمل آپ دیکھیے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یوں کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جس نے یوں کہا میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، میں اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو گیا، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر کیا الفاظ ہے کہ صبح اور شام کے وقت، صبح اور شام کے وقت جس نے یوں کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ جی صبح کے ذکر و اذکار میں 7ویں ذکر کو دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مرنی بکلمات نقولہن اذا اصبحت و اذا امسیت، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسے کلمات سکھا دیجئے جو میں صبح شام کے ٹائم پڑھا کروں۔ بڑی عظیم دعا ہے۔ دیکھیے پوچھنے والے کون ہیں، سوال کرنے والے کون ہیں؟ اس امت کے سب سے بہترین فرد حضرت ابوبکر صدیق۔ سوال کس سے کریں؟ اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے کلمات سکھا دیجئے جو صبح شام کے ٹائم میں پڑھا کروں۔ قال قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم ایسے کہو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ، تم ایسے کہا کرو۔ اب فرمایا قال قلھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الفاظ کو تم کہو اذا اصبحت، جب تم صبح کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، اور جب تم شام کرو، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، اور جب تم اپنے بستر کو پکڑو، مطلب جب سونے لگو تو پھر بھی یہ الفاظ کہا کرو۔
تو یہ 3 اوقات بتلا دیے جن میں یہ الفاظ ادا کرنے ہیں. بڑے خوبصورت الفاظ، ان کا ترجمہ بھی نیچے درج ہے جی. اور آج کا ہمارا 8واں ذکر کیا ہے؟ سیم ذکر ہے بالکل، لیکن اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت رب کل شیء والملائکۃ یشہدون انک لا الہ الا انت فإنا نعوذ بك من شر انفسنا ومن شر الشیطان الرجیم وشرکہ وأن نقترف سوءا على انفسنا او نجرہ الى مسلم. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت دعا. اس کا ترجمہ بھی نیچے درج ہے. ترجمہ میں صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا تاکہ ہمارا جو ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر ہم اس کو مکمل کر سکے. صبح کے ذکر و اذکار میں جو 9واں ذکر و اذکار آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے وقت ان الفاظ کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ان دعاؤں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے صبح شام کے وقت میں. کیا دعائیں ہیں؟ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اے اللہ 4 چیزوں میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. پہلے معافی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ معافی کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ 4 چیزوں میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. کون سی 4 چیزیں؟ دین میں عافیت، دنیا میں عافیت، میرے اہل و عیال میں عافیت، اور میرے مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. پھر کیا کہتے فرماتے؟ اللہم استر عورتی، اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال. وقال عثمان، اور عثمان نے کیا کہا؟ عوراتی، جمع کے ساتھ، ہمارے عیبوں پر اے اللہ پردہ ڈال. وآمن روعاتی، اور اے اللہ ہمارے دل کو امن عطا کر دے. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اے اللہ آگے سے بھی میری حفاظت فرما، پیچھے سے بھی میری حفاظت فرما. وعن یمینی وعن شمالی، اے اللہ دائیں سے بھی حفاظت کر، بائیں سے بھی حفاظت کر. ومن فوقی، اور اے اللہ میرے اوپر سے بھی میری حفاظت کر. واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اور اے اللہ میں آپ کی عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں یا مجھے کوئی نقصان پہنچایا جائے. اللہ اکبر. تو یہ ہمارا 9واں یا 10واں ذکر و اذکار تھا. آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر و اذکار پڑھا کرتے تھے صبح کے وقت اور شام کے وقت بھی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور بعض احادیث کے اندر یہ 10 مرتبہ تک پڑھنے کا بھی ذکر آتا ہے اور اس کی فضیلت بھی نیچے درج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو بھی پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اب دیکھیں اس حدیث کی فضیلت. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک انصاری صحابی وہاں پر تھے. مسجد میں ایک انصاری صحابی تھے جن کا نام ابو امامہ تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا امامہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو امامہ ما لی اراک جالسا فی المسجد، اے ابو امامہ کیوں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو؟ من غیر وقت صلاح، نماز کا وقت بھی نہیں ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ قال ابو امامہ نے کہا ہموم لازمتنی، اے اللہ کے رسول پریشانیوں نے تو مجھے پکڑ ہی لیا ہے. ودیون، اور قرضوں اور پریشانیوں نے تو مجھے لازم ہی پکڑ لیا ہے، چھوڑتے نہیں ہیں، پریشانی بھی نہیں جاتی، قرضہ بھی نہیں اٹھتا. اور دیکھیے ہم میں سے معاشرے میں ہر دوسرے بندے کی یہ شکایت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال افلا اعلمک کلاما اذا انت قلته اذهب الله عز وجل همك، اے ابو امامہ میں تجھے کوئی ایسا کلام نہ سکھاؤں کہ اگر تو اس کو کہے تو اللہ تیری پریشانی کو لے جائے گا. وقضى عنك دينك، اللہ تیرے دین کو پورا کر دے گا، اللہ تیرے دین کو ادا کرے گا، مطلب تیرا قرض ادا ہوگا. قال قلت بلا یا رسول اللہ، کے رسول کیوں نہیں سکھلائیے، ایسی دعا سکھلائیے کہ میری پریشانیاں میرے قرضے ختم ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اذا اصبحت واذا امسیت، جب تو صبح کرے اور جب تو شام کرے تو کہہ، کیا کہہ؟
اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں پریشانیوں سے اور غموں سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، اے اللہ عاجز آ جانے سے اور سستی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اور اے اللہ بزدلی سے اور بخیلی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ قرض مجھ پر غالب آ جائے، وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور کوئی آدمی مجھ پر غصہ کریں یا ظلم کریں یا قہر ڈائیں، میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ قال، ابو ماما کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، میں نے اس پر عمل کیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ہَمِّي، اللہ میری پریشانیوں کو لے گیا، وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي، میرا قرض اللہ نے مجھ سے ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، تو کتنی خوبصورت حدیث ہے پریشانیوں اور غموں سے نجات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو بھی صبح کے وقت پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ حدیث مبارکہ لکھی ہے، ترجمہ لکھا ہے، فضیلت لکھی ہے، جب آپ کے پاس سلائڈز آئے گی آپ مزید اچھی طرح سے اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں سید الاستغفار پڑھا کرتے تھے، سید الاستغفار۔ اگر میں آپ سے پوچھوں سید الاستغفار کون سی دعا ہے، سید الاستغفار کی یہ دعا ہے جو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یاد رکھیے ہمارے رب کو اقرار بڑا پسند ہے کہ کسی بندے سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے وہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو، گڑ گڑائے اور اپنی غلطی کا اقرار کرے، اعتراف کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ تو اس دعا کے اندر یہی اقرار ہے۔ ترجمہ اور اس کی فضیلت لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے فضیلت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن کے وقت یہ دعا پڑھی موقناً بہا، شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ، فمات من یومہ، وہ اسی دن فوت ہو گیا، قبل ان یمسی، شام ہونے سے پہلے فہو من اہل الجنت، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اور جس نے شام کے وقت پڑھی یقین کے ساتھ اور رات کو ہی فوت ہو گیا صبح ہونے سے پہلے فہو من اہل الجنت، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری جو ہمارا ذکر و اذکار ہے وہ کیا ہے جی؟ غالباً آج کا ہمارا 12واں 13واں جو ذکر ہے صبح کے ذکر و اذکار میں، وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسے کہا سبحان اللہ وبحمدہ، جس نے ایک دن میں یہ 100 مرتبہ کہا اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جاگ کی مانی تھی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری حدیث کے کیا الفاظ ہیں کہ جس نے 100 مرتبہ یہ کہا سبحان اللہ وبحمدہ، قیامت کے دن اس سے افضل عمل قیامت کے دن کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایک بندہ اس سے زیادہ یا اس جیسا ہی عمل لے کر آ گیا، یعنی اس نے بھی کہا ہو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، ورنہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی شخص نہیں ہوگا جس کے پاس اتنا افضل عمل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح صبح کے ذکر و اذکار کے اندر جو معوذات ہیں، معوذات کا مطلب 3 وہ صورتیں جن سے پناہ مانگی جائے، سورۃ الاخلاص اور معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 3 صورتیں صبح شام کے ذکر و اذکار کے اندر پڑھنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور 3 مرتبہ پڑھنا، کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھنا، صبح کی ذکر و اذکار میں بھی 3 مرتبہ اور شام کے ذکر و اذکار میں بھی عصر کے بعد بھی 3 مرتبہ پڑھنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے جو آج کا ہمارا مقرر وقت تھا۔ میں پھر آپ لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آنے والے 4-5 دن آپ کے پاس ہوں گے، ان کے اندر ایک تو ریکویسٹ ہے کہ جتنا سلیبس ہم نے پڑھ لیا آپ ان کی دہرائی کیجئے۔ انشاءاللہ آنے والا جو ہمارا لیسن ہوگا اس کو ہم شروع کریں گے اشراق کی نماز سے۔ اس کو ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ اشراق کی نماز سے انشاءاللہ
اس کو ہم سٹارٹ کریں گے. اور آج کی چونکہ سلائیڈز بہت زیادہ تھیں، ذکر و اذکار کا، گویا کہ آج کا پورا لیسن ذکر و اذکار تھا فجر کے بعد، اور فجر کے بعد اعمال، تو اس وجہ سے ہم صرف ایک پول لے سکیں. آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ پولز کی تعداد کے اندر بھی اضافہ کر دیا جائے گا. تو میں آپ کو دوبارہ یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو علم حاصل کرنے کا اپنا اجر و ثواب بھی ملے، دوسروں کا بھی ملے، تو آپ دوسروں کو بھی نہ صرف اس مبارک مجلس میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی ہے، بلکہ جو بھی ذکر کی مجالس ہیں جن میں قرآن و حدیث بیان ہوتا ہے، آپ لوگوں کو ایسی مجالس اور ایسے دروس سے فائدہ اٹھانے کی رغبت دلائیں. فائدہ یہ ہوگا جتنا آپ کا اجر و ثواب ہے اتنا اجر و ثواب ان کا بھی آپ کے ذمے میں آئے گا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جس نے نیکی کے کام پر کسی کے رہنمائی فرمائی اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ نیکی کرنے والے کے لیے ہے. تو میں اس سے پہلے کفارہ مجلس کی دعا پڑھوں، میں اپنے ہوسٹ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کی طرف سے کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہے تو وہ تشریف لائیں، اناؤنسمنٹ کر دیں اور اس کے بعد ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھ سکیں. بارک اللہ فیکم.